السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان نماز کے احکام و مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ آپ نے سماعت کیا تھا 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مرد حضرات پر واجب ہے، اس کی تاکید اور اس کے مخصوص مسائل آپ کے گوش گزار کیے گئے تھے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور جماعت کی ادائیگی میں سستی کاہلی اگر تھی تو لوگ اس سے باز آئیں گے۔ آج انشاءاللہ جماعت سے ہی ریلیٹڈ متعلق کچھ مسائل پیش کیے جائیں گے۔ مقتدیوں کے اقسام، مقتدیوں کی قسمیں۔ مقتدی کہتے ہیں امام کی اقتداء میں جو نماز پڑھے اسے مقتدی کہتے ہیں۔ تو مقتدی کی 4 قسمیں شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی۔ پہلی قسم مدرک، دوسری قسم لاحق، تیسری قسم مسبوق، اور چوتھی قسم ہے لاحق مسبوق۔ مدرک اس مقتدی کو کہتے ہیں جو امام کی ابتدا میں پہلی رکعت سے شریک ہوا یا پہلی رکعت کے رکوع سے شامل ہوا۔ اس کے کچھ مسائل نہیں، بس اتنا لحاظ رکھنا ہے کہ امام کے ابتدا میں، امام کی پیروی میں اسے ارکان نماز ادا کرنے، امام سے پہلے نہ رکوع میں جائے نہ سجود میں جائے، ارکان نماز امام کے پیچھے پیچھے ادا کرے، اسے مدرک کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے لاحق۔ لاحق اس مقتدی کو کہیں گے جو پہلی رکعت سے یا پہلی رکعت کے رکوع سے شامل تو ہوا، لیکن درمیان میں کسی سبب سے اس کی رکعت چھوٹ گئی، جیسے غفلت کے سبب سے چھوٹ گئی، یا قاعدہ اولیٰ میں تحیات پڑھنے میں تاخیر ہو گئی اور امام تیسری کے رکوع سے بھی سر اٹھا لیا تو تیسری کا رکوع نہیں ملا تو تیسری رکعت شمار میں نہیں آئے گی، تو اس میں وہ لاحق ہوگا۔ اسی طرح سے 4 رکعت والی فرض نماز میں امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے، امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا تو یہ مقتدی تیسری چوتھی پوری کرنے میں لاحق ہوگا۔ تو لاحق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو پہلی رکعت سے جماعت میں شامل تو ہوا لیکن درمیان میں کسی سبب سے اس کی رکعت چھوٹ گئی ہو۔ لاحق اپنی رکعت پوری کرنے میں مدرک کے حکم میں ہے، یعنی جب وہ اپنی فوت شدہ نماز پڑھے گا تو اس میں نہ قرأت کرے گا، نہ سجدہ سہو ہونے پر سجدہ سہو کرے گا۔ لاحق اگرچہ امام سلام پھیر چکا ہو لیکن وہ ہنوز اب بھی امام کا مقتدی ہوتا ہے، اس لیے امام کی ابتدا میں قرأت نہیں کی جاتی، تو لاحق اپنی رکعت پوری کرنے میں اب بھی امام کا مقتدی ہے، لہذا قرأت بالکل نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے تیسری قسم ہے مسبوق۔ مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو پہلی رکعت سے شامل نہیں ہوا، دوسری، تیسری یا چوتھی میں شریک ہوا یا قاعدہ آخرہ میں شامل ہوا، تو اس مقتدی کو مسبوق کہتے ہیں۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رکعتیں پوری کرے گا۔ اب مسبوق اگر 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز میں کسی کو چوتھی ملی ہے، 3 رکعتیں چھوٹی ہے، تو اپنی نماز کس طرح سے پوری کرے گا؟ تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا، ثنا نہیں پڑھا ہے تو ابھی ثنا پڑھ لے، توس تسمیہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ شریف پڑھے، اور
سورہ فاتحہ پڑھے، سورے ملائے، رکوع سجود کر کے قاعدہ کرے، پوری تحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورے ملائے، پھر رکوع سجود کرے۔ اب قاعدہ نہ کرے بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اب صرف سورہ فاتحہ پڑھ دے، پھر رکوع سجود کر کے قاعدہ آخرہ میں تحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کرے۔ اور اگر 2 رکعت چھوٹی ہے تو اس کا طریقہ جو رائج ہے سمپل سا اسی طرح سے ادا کی جائے گی۔ لیکن مغرب میں اگر کسی کو تیسری رکعت ملی ہے تو اب اس کی 2 چھوٹی ہے تو تیسری میں امام قاعدہ آخرہ کرے گا، وہ تحیات پڑھ کر خاموش بیٹھا رہے گا۔ یاد رکھیں مسبوق جب امام کا قاعدہ آخرہ ہوگا تو صرف تحیات پڑھے گا، اور تحیات اسے چاہیے کہ آہستہ آہستہ پڑھے، کیونکہ امام تحیات بھی پڑھے گا، درود ابراہیم بھی پڑھے گا، دعائے معصورہ پڑھے گا، تو اس کو بعد میں خاموش بیٹھا رہنا پڑے گا، اس لیے تحیات آہستہ آہستہ پڑھے۔ اور ابھی تحیات مکمل ہو گئی اور امام صاحب نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے تو اسے اجازت ہے کہ کلمہ شہادت سے تکرار کرے، اور بہتر یہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی سے تکرار جاری رکھے۔ میرے عزیزوں، اس طرح سے اب امام نے سلام پھیرا، مغرب کی تیسری آپ کو ملی تھی، سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، ثنا نہیں پڑھا ہے تو ثنا پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورے ملائے، رکوع سجود کر کے قاعدہ کرے گا، اور اس میں مکمل تحیات، تشہد، التحیات سے رسولہ کی ہا تک پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورے ملائے گا، رکوع سجود کر کے اب قاعدہ آخرہ ہوگا، اور اس میں تحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر اپنی نماز مکمل کرے گا۔ مسبوق امام کے ساتھ ہرگز سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر مسبوق نے امام کے ساتھ اس نیت سے سلام پھیر دیا کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دینا چاہیے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، وہ نماز سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن امام کے ساتھ اس نے سلام پھیرا، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے پھیرا ہے، تو بھولے سے پھیرا تو اگر امام کے ذرا بعد میں سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا، کھڑا ہو جائے، اپنی رکعت مکمل کرے اور بغیر سجدہ سہو کے نماز پوری کرے۔ لیکن مسبوق نے بالکل امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا تو بھی سجدہ سہو لازم نہیں۔ یاد رکھیں اگر امام کے ذرا بعد میں سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ مسبوق اگر بھولے سے امام کے بعد میں سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھولے سے سلام پھیرا مگر امام کے بالکل ساتھ ساتھ پھیرا تو سجدہ سہو لازم نہیں۔ دونوں کنڈیشن یاد رکھیں، مقتدی نے بھولے سے سلام پھیرا ہے لیکن امام کے ذرا بعد میں سلام پھیرا ہے، تو ہم جب امام کی اقتدا میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی فعل نماز کا ہم امام کے بعد ہی کرتے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ نہیں کرتے ہیں عموماً۔ تو سلام اگر امام کے چند لمحے بعد پھیرا گیا ہے تو فرماتے ہیں سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر بالکل امام بھولے سے سلام پھیرا ہے لیکن بالکل امام کے ساتھ ساتھ پھیرا ہے تو اب ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ تیسری قسم تھی مسبوق کی۔ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے میں منفرد کے حکم میں ہے، لہٰذا وہ اس میں قرأت کرے گا، سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو بھی کرے گا۔ لاحق
قرأت نہیں کرے گا، وہ اب بھی امام کی اقتداء میں ہے، مقتدی کے حکم میں ہے، لیکن مسبوق اپنی بقیہ رکعت پوری کرنے میں منفرد ہے، وہ اس میں قرأت وغیرہ کرے گا۔ ترک واجب اگر بھولے سے ہوا تو سجدہ سہو اس پر واجب ہوگا۔ چوتھی قسم ہے لاحق مسبوق، یعنی لاحق بھی ہو اور مسبوق بھی ہو۔ لاحق مسبوق کی کنڈیشن اس وقت پائی جاتی ہے عموماً کہ 4 رکعت والی نماز ہو، جیسے ظہر، عصر، عشاء، 4 رکعت والی فرض نماز میں امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو، لیکن وہ امام کی اقتداء میں پہلی رکعت سے شامل نہیں ہوا بلکہ 1 رکعت کے بعد شامل ہوا، تو 4 رکعت والی فرض نماز میں امام مسافر ہے تو ظاہر سی بات ہے قصر واجب ہے، 2 رکعت پر امام سلام پھیرے گا، تو اس نے امام نے پہلی 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیرے گا۔ اب یہ مقیم مقتدی امام کی پہلی رکعت کے بعد شامل ہوا یا پہلی رکعت کے رکوع کے بعد شامل ہوا تو پہلی رکعت جاتی رہی، اسے 1 رکعت ملی، تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو پہلی 2 رکعتوں میں وہ لاحق ہوگا اور آخر کی رکعت میں مسبوق ہوگا، کیونکہ مقیم ہے، مقتدی ہے، تو اسے 3 رکعت پوری کرنی ہوگی، پہلی 2 رکعت میں لاحق ہوگا اور آخر کی رکعت میں مسبوق ہوگا۔ تو اب یہ 3 رکعت کس طرح سے پوری کرے گا، تو اس کی تفصیل بہت اطمینان کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں، ذہن کی حاضری کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اکثر جب یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے لاحق مسبوق کی، تو بہت لوگوں کو دیکھا گیا وہ اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں اور ان کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں امام 2 رکعت قصر پڑھ کر سلام پھیر دے گا، لہذا اس کی 2 رکعت چھوٹی ہے، امام کے ساتھ امام نے 2 رکعت پر سلام پھیرا ہے تو اس کی 3 رکعت چھوٹی ہے، یہ 1 رکعت کے بعد شامل ہوا تھا، تو پہلی 2 رکعت میں وہ لاحق ہوگا اور تیسری رکعت میں مسبوق ہوگا، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا اور سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا، پھر رکوع سجود کرے گا، پھر قاعدہ کرے گا، پوری تحیات پڑھ کے کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش اب بھی کھڑا رہے گا، قرأت اس میں نہیں کرے گا، سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑے رہنے کے بعد رکوع سجود کرے گا، پھر قاعدہ کرے گا، پوری تحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا۔ اب تیسری چوتھی ہو گئی، اب پہلی پڑھے گا، اس میں مسبوق ہوگا، اس میں وہ قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ ملائے گا، کیونکہ وہ مسبوق ہے اس رکعت میں، اور مسبوق جو ہے وہ منفرد کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس میں قرأت بھی کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورہ بھی ملائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جب لاحق مسبوق کی کنڈیشن پائی جائے گی تو پہلے مسبوق کی نہیں لاحق کی رکعتیں پوری کرنی ہوں گی، یعنی امام کی ترتیب کو دیکھے گا، امام نے پہلی پڑھائی ہے، دوسری پڑھا کے سلام پھیرا ہے تو ہم اس کے مقتدی ہے تو ہم تیسری سے اسٹارٹ لیں گے، ہم کھڑے ہو کر پہلے تیسری پڑھیں گے اور وہ تیسری میں لاحق ہے، سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا، اس کے بعد رکوع سجود کر کے قاعدہ ہوگا، پوری تحیات پڑھے گا، پھر کھڑا ہوگا تو وہ چوتھی ہوگی، اس میں بھی لاحق ہے، لہذا سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا، رکوع سجود کر کے پھر قاعدہ کرے گا، اس کے بعد پہلی پڑھے گا، اس میں مسبوق ہوگا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ ملائے گا، رکوع سجود کر کے قاعدہ آخرہ میں تحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر
اپنی نماز مکمل کرے گا، یعنی اسے 3 رکعت میں 3 قاعدے کرنے ہوں گے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسا، یہ بات 3 رکعت میں 3 قاعدے کیسے ہوں گے؟ تو آپ مغرب میں اس پر عمل کرتے ہیں، تیسری رکعت میں اگر ہم شامل ہوئے تو ہمارا یہ معمول ہوتا ہے اور یہی واجب ہے، اسی طرح سے کرنا ہے۔ ابھی آپ نے سماعت بھی کیا کہ اسے 2 رکعت پوری کرنے میں 2 قاعدے کرنے پڑیں گے، وہی مسئلہ یہاں بھی ہے، اسے 3 قاعدے کرنے ہوں گے۔ اسی طرح سے 4 رکعت والی نماز میں امام مسافر ہے اور ہم اس کے قاعدہ آخرہ میں پہنچے، یعنی وہ 2 رکعت پر جو قاعدہ کرے گا وہ اس کا قاعدہ آخرہ ہے۔ اب ہم شریک جماعت ہوئے، جماعت میں شامل ہوئے، تو ہم اپنی رکعت کیسے پوری کریں گے؟ ہم اپنی رکعت کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو ابھی آپ نے سماعت کیا، یہاں بھی لاحق مسبوق کی کنڈیشن ہے، 2 رکعت لا میں لاحق ہوگا اور بعد کی 2 میں مسبوق ہوگا۔ امام نے 2 پہ سلام پھیرا ہے تو امام کی ترتیب کیا ہے؟ تیسری ہے، پھر چوتھی ہے۔ تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا، پہلے تیسری پڑھے گا، یعنی اس میں سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا، اور اس کے بعد رکوع سجود کرے گا، قاعدہ نہیں کرے گا، اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، اس میں پھر سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا، رکوع سجود کر کے اب قاعدہ کرے گا، اس میں پوری تحیات پڑھے گا اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اب 2 رکعت بحیثیت مسبوق کے ادا کرے گا۔ لاحق مدرک کے حکم میں ہے، یعنی وہ اب بھی امام کی اقتدا میں ہے، اور مسبوق منفرد کے حکم میں ہے۔ تو جب منفرد ہے مسبوق تو پہلی دوسری میں وہ مقتدی قرات کرے گا۔ اس طرح سے لاحق مسبوق کی رکعت پائی جائے تو نماز اس طرح سے ادا کی جائے گی، ورنہ لوگ کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ 4 رکعت والی نماز میں امام مسافر ہے، پہلی رکعت کے ہم بعد شامل ہوئے تو لوگوں کا انداز یہ ہے وہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پھر قاعدہ کرتے ہیں، پھر تحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر مسبوق کی رکعت ادا کرتے ہیں، تو اس میں قاعدہ ترک ہوتا ہے، واجب چھوٹتا ہے۔ اور دوسری حالت یہ کہ 4 رکعت والی نماز میں امام مسافر ہے، ہم 2 رکعت کے بعد شامل ہوئے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد لوگ پہلے پہلی دوسری پڑھتے ہیں، پھر قاعدہ کر کے تیسری چوتھی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ترتیب کے خلاف ہے۔ پہلے لاحق کی رکعت پڑھیں گے، امام کی ترتیب سے سٹارٹ لیں گے، پہلے تیسری ادا کریں گے، پھر چوتھی ادا کریں گے، قاعدہ کریں گے، تحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت بحیثیت مسبوق کے پہلی اور دوسری ادا کریں گے۔ تو یہ جو چوتھی کنڈیشن ہے لاحق مسبوق کی، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں، اسی لیے 4 رکعت والی نماز میں اگر مسافر ہے امام تو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، اور عموماً ہمارے علماء 4 رکعت والی نماز کی امامت نہیں کرتے ہیں جب وہ مسافر ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ بیچارہ اپنی نماز کیسے پوری کر سکے گا، لوگ اتنے مسائل سے آشنا نہیں ہیں، تو لہٰذا جماعت کے باب میں نے ضمناً مقتدیوں کی 4 قسمیں اور اس کے کچھ اہم مخصوص مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ امید ہے کہ آپ نے بات سمجھی ہوگی، اور آپ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔